السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہمارا درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پچھلے درس میں یا پچھلی حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ ان اعمال کے بدلے، یعنی توحید، فرض نماز، زکوٰۃ، فرض روزے، اس کے بدلے جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دیہاتی بدو کو جنتی ہونے کی شہادت دی، تو یقیناً اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا تعلق فرائض سے ہے، واجبات سے ہے۔ اس میں نوافل کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو پیش کی گئی آپ کے سامنے، اس میں نوافل کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرائض پر، واجبات پر اکتفا کر لینے سے اور حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کر لینے سے جنت مل سکتی ہے، اس سے بھی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مستحبات یا نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اسے اہمیت نہ دی جائے، بلکہ دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں نوافل کی، مستحبات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ نوافل کے تعلق سے بے شمار حدیثیں آئی ہیں، کثرت سے حدیثیں وارد ہیں جو نوافل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے نوافل کی جو اہمیت ہے اس سلسلے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، یعنی نوافل کی ضرورت کیوں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرتے وقت یا فرائض میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو جو کمی واقع ہوتی ہے فرائض میں، واجبات میں، اس کمی کو یہ نفل نمازیں مکمل کر دیتی ہیں، یہ نفل عبادتیں اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نفل نمازوں کی، نفل عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے، اس کا ایک فائدہ، نفل نمازوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ نوافل اس کی بھرپائی کر دیتے ہیں، اس کو پورا کر دیتے ہیں، اس کمی کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں سے اعمال کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں سے سوال کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟
انظروا فی صلاۃ عبدی، کہ فرشتوں میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو۔ اس میں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کہے گا اتمہا ام نقصہا، میرے بندے کی نماز میں دیکھو کہ اس میں جو نمازیں اس نے میرے بندے نے پڑھی ہیں وہ نمازیں مکمل ہیں یا اس میں کچھ کمی ہے۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر وہ نمازیں، اگر وہ عبادتیں مکمل ہوں گی، کامل ہوں گی، تو اسی کے اعتبار سے مکمل اجر لکھا جائے گا یا دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل اگر وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر نمازوں میں، عبادتوں میں کچھ بھی کمی واقع ہوئی ہوگی، قالا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کے دیکھو میرے بندے کے پاس نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، میرے بندے کے پاس کوئی نفل عبادتیں ہیں، نفل نمازیں ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، فرشتے دیکھنے کے بعد اگر نفل نمازیں اس کے پاس ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتے کہیں گے ہاں اللہ نفل نمازیں ہیں، نفل عبادتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتموا لعبدی فریضتہ من تطوعہ، تو ایک کام کرو فرشتوں، میرے بندے نے جو فرائض ادا کیے ہیں ان فرائض میں، واجبات میں جو کمی نظر آئی ہے، انہوں نے جو نوافل پڑھی ہیں، نفلی عبادتیں کی ہیں، اس کے ذریعے ان فرائض کو مکمل کر دو، ان فرائض کو پورا کر دو۔ تو گویا اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نوافل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ فرائض پر اکتفا کر لینے سے جنت کا حاصل کرنا ممکن ہے، مگر نوافل کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر لے کہ میرے فرائض ہر لحاظ سے کامل ہیں، مکمل ہیں، پورے ہیں۔ فرائض میں کمی واقع ہوتی ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کامل ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام میں نوافل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اس حدیث کو سن کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بس فرض نمازیں پڑھ لیں، فرض روزے رکھ لیں، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کر لیں، توحید کا اقرار تو ہم نے کر لیا ہے، ہم نے گواہی دے دی ہے، بس ہم جنتی ہو جائیں گے، اسی پر اکتفا نہ کریں، اسی پر تکیہ کر کے نہ رہ جائیں، بلکہ نفلی عبادتیں، نفلی نمازوں کی جو اہمیت اسلام میں آئی ہے اس پر بھی غور کریں، اس پر بھی عمل کریں۔ بے شمار حدیثیں، کثرت سے حدیثیں وارد ہیں نفل نمازوں کے نفل عبادتوں کے لیے۔ مثلا نفل عبادتوں میں جو ہے نفل صدقات بھی آئے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، نفل صدقات ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی نمازیں ہیں، نفلی نمازوں میں قیام اللیل ہے، اشراق کی نماز ہے، سنتیں ہیں، 12 رکعت سنتیں ہیں جو صبح و شام میں پورے 24 گھنٹے میں ادا کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی روزے ہیں۔ بے کثرت سے حدیثیں وارد ہیں، میں اس کا یہاں احاطہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف فرائض پر اکتفا کر کے نفلی عبادتوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفل کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں، اس واقعے سے لگائیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں ان سے کہتے ہیں سل، آپ سوال کیجیے، کیا چاہتے ہو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ربیعہ ابن کعب سے کہا، تو ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں مانگوں، تو میں نے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ ہاں بھی دیکھو صحابہ کرام بیچارے بھلے سے غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، لیکن ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی تھی، وہ جنت کے طلبگار تھے، ان کا مقصد صرف ہوتا تھا آخرت میں کامیابی۔ بہرحال انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔
تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کرو کثرت سجود سے، یعنی نفلی نمازیں کثرت سے پڑھو، نفلی عبادتیں کثرت سے کرو۔ یہاں اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ کثرت سے سجدے کرو، یعنی کثرت سے نفلی نمازیں پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا جنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی جنت میں۔ یہ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو بہرحال دوستو اور ساتھیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ آگے کبھی کسی درس میں نوافل کی بات آئے گی تو مزید احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعمال اور عبادتیں، چاہے فرائض ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، مستحبات ہوں، اے اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔